السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا دوستی یاری کا تعلق ہو، تو جنتیوں کو وہ جو ان کے دوست احباب ہیں جو جنت میں ان کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ ان کو یہ فکر کھائی جا رہی ہوگی کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا۔ دنیا میں تو بہت خدمت کرتا تھا اپنے والدین کی، لیکن قیامت کے دن وہ ان سے دور بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، اور ایک جگہ آتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے دور بھاگے گا، اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا اس سے مکر جائے گا۔ تو شروع میں تو یہ عالم ہوگا، یہ حالت ہوگی، شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا، بس یہی فکر ہر انسان کو، ہر بشر کو کھائی جا رہی ہوگی۔ لیکن جب یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، تو وہ فوراً اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگے گا، تھوڑی دیر پہلے جن سے وہ بھاگ رہا تھا ان کی طرف بھاگے گا، ان کو اپنا نامہ اعمال دکھائے گا۔ وہ کہے گا میرے ابا کہاں ہیں، میری اماں کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں، میرے دوست کہاں ہیں، میرے رشتہ دار کہاں ہیں، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال دیکھو۔ دکھائے گا، سب کو لا لا کر دکھائے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا، وہ کہے گا مجھے یقین تھا میرا نامہ اعمال مجھے ملنے والا ہے، اسی یقین کی بیس پر تو اس پہ میں عمل کرتا تھا، آج دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال مجھے دکھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ جب یہ سب ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا تو کچھ دن تو وہ مزے کرے گا جنت میں، لیکن کچھ دنوں بعد اس کو خیال آئے گا کہ یار اس کے کچھ دوست بھی تھے وہ نظر نہیں آ رہے، کوئی رشتہ دار نظر نہیں آ رہے اس کے جو جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ تو وہ دوست اس کو نظر نہیں آ رہے، آہستہ آہستہ اس کو اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داروں کا خیال آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنتی اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا مانگے گا، اتنی دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ میرے بہت سے رشتہ دار ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ اچھے کام کرتے تھے، مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ اس سے کیا پتہ چل جائے؟ وہ بھی یہ بتائیں گے کہ وہ مسلم تھے، وہ غیر مسلم نہیں تھے، کیونکہ یہ کافروں کے بارے میں ان کو تھوڑی خیال آئے گا۔ وہ تو مسلم کے بارے میں بول رہے ہوں گے کہ اللہ یہ ہمارا دوست تھا، ہمارے ساتھ اچھے کام کرتا تھا، تو وہ آج مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سارا اس بندے کے اصرار کرنے پر، دعا مانگنے پر، گڑ گڑانے پر، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، جیسے آج کل کے فقیر ہوتے ہیں اور مانگنے آتے ہیں، پیچھے پڑ دیتے ہیں، بھائی 5 روپے دے ہی دیو، کہ بھائی 5 روپے دیو ہی دیو، اللہ نے نہ تو دیو، پیچھے پڑ دیتے ہیں، ہم بھی جان چھڑانے کے بولتے ہیں اللہ یار وہاں جان چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ حد بندی کرے گا، جیسے گورنمنٹ بعض موقعوں پر جیل کی قیدیوں کو چھوڑ دیتی ہے، ان کی سزا تو تھی 14 سال 15 سال، مگر سفارش کی وجہ سے وہ سزا 7 سال کی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ حد بندی کریں گے، کیونکہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے جو چھوٹے گناہ کی وجہ سے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، یعنی کبیرہ گناہ جو دوسرے گناہوں کی نسبت چھوٹے تھے، ایک دفعہ کبیرہ گناہ کیا تو توبہ نہیں کی اور مر گئے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کی سزا تو بنتی تھی، مگر میں تمہاری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نکال لیے جائیں گے، تو جنتی آرام سے بیٹھ جائیں گے کہ چلو بھائی ہمارے رشتہ دار آ گئے ہیں، لیکن پھر کچھ دنوں بعد خیال آئے گا، کچھ اور دوستوں کی یاد آئے گی کہ یار وہ بھی تو میرا دوست تھا،
اس نے بھی تو میرے ساتھ اچھے کام کیے تھے، وہ بھی تو یار نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے آ کر سفارش کریں گے، اور اسی طرح جیسے پہلے سفارش کی تھی کہ بہت زیادہ دعائیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ یہ دیکھیں نمازوں کا ذکر ادھر تذکرہ آ ہی رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ تذکرہ آیا کہ بے نمازی جنت میں جائے گا، بے نمازی کا تذکرہ تو آ ہی نہیں رہا نا کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر حد بندی کریں گے، بے نمازی کا بھی آئے گا مگر بالکل اینڈ میں آئے گا، بالکل آخر میں نکلے تو نکلے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نکالیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی حد بندی کر دیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی سفارش ختم کر دوں گا کہ جتنے لوگوں کو نکالنا تھا نکال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہے کوئی مزید سفارش کرنے والا، تو آواز آئے گی کہ اب کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هل يبخل الرحمن، جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ تو ابھی باقی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس زبان سے ایمان کا اقرار ہوا اور ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوئی اسے بھی جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنی خلقت نکلے گی، اور ہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کریں گے جب کافر مسلمان کو یہ طعنہ دیں گے کہ ہم بھی برے تھے، تم بھی برے تھے، ہم غیر مسلم تھے، تم ایک خدا کو ماننے والے تھے، تم مسلمان تھے، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم بھی ہمارے ساتھ عذاب میں ہو، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہ کرے گا کہ ایک بندہ جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہے، یعنی اس نے ایک مرتبہ بھی اس نے زبان سے اقرار کیا ہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، وہ اور ایک وہ بندہ جس نے اللہ کا اقرار ہی نہ کیا ہو، اور وہ شخص اس کو طعنہ دے رہا ہو کہ تیرے ایمان نے تجھے کیا فائدہ پہنچایا، تیرے دین نے تجھے کیا فائدہ پہنچایا، تو بھی آج ہمارے ساتھ جہنم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نکال کر باہر نکال لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے باہر نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے جو ہمیں معاف کر دیں گے، حالانکہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت حکم دیے ہیں لیکن ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دن میں 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے لیکن ہم نماز کو نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائیں، بہت گناہ گار لوگ ہیں ہم بھی۔ آئیں آج ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔